بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کا ذکر خیر جاری ہے درس معیار السلوک کے ضمن میں، اور یہ آج اس کی 29ویں قسط ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مجلس منعقدہ 23 جمادی الآخر 545 ہجری بروز اتوار بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف، اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہم ایک حدیث مبارکہ کا ذکر حسب معمول ہم ضرور کر دینا چاہتے ہیں تاکہ احادیث کا ذخیرہ بھی آپ تک پہنچتا رہے. اس حدیث مبارکہ میں بدکاری کی برائی اور فحاشی کی برائی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سیأتی علی الناس زمان یخیر الرجل بین العجز والفجور فمن ادرک ذلک الزمان فلیختر العجز علی الفجور. لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا یا تو احمق کہلائے یا بدکاری کو اختیار کریں. بس جو شخص یہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ بدکاری کو اختیار نہ کرے. یہ حدیث بھی قیامت کی ایک علامت کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ یہ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگوں کے درمیان فسق و فجور اور بے ایمانی و بے حیائی کی بہتات ہوگی، اور لوگوں کے دلوں سے ان برائیوں کی برائی بھی نکل جائے گی، بلکہ برائی کو اچھا اور باعث فخر سمجھا جائے گا. اور جو لوگ برائی میں ملوث اور بے حیائی میں آگے ہوں گے ان کو اچھی نظر سے دیکھا جائے گا،
اور حالات زمانہ کی رعایت کرنے والے ماڈرن حضرات کو معقول انسان سمجھا جائے گا، اور اس کے بالمقابل جو لوگ فحش و بے حیائی اور فسق و فجور اور گندگیوں اور خبائث سے دور رہیں گے، ان کے بارے میں عام رائے یہ ہوگی کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، فرسودہ نظریات و عقائد کے پابند ہیں، زمانے کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، دنیا کے حالات سے ناواقف ہیں۔ ایسے اور دنیا والوں کی شاباشی و مبارکباد قبول کریں، یا اللہ کے حکم کے مطابق ایمان و عمل اور تقوی و طہارت کی زندگی گزاریں۔ مگر اس صورت میں لوگ اس کو یہی طعنہ دیں گے کہ بیوقوف اور نکما ہے، زمانے سے بے خبر ہے۔ اسے یہ سارے طعنے برداشت کر کے اپنے کو دین پر قائم رکھنا چاہیے۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ زمانہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ بدکاری اختیار کرنے کے بجائے بیوقوف کہلانا اور احمق کہلانا پسند کریں۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس مجلس میں، جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا اور اشارہ کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ جس نے اللہ کے محب کو دیکھا تو اس نے یقیناً اللہ کو دیکھ لیا۔ جس نے اپنے دل سے اللہ کو دیکھا وہ اپنے باطن سے اس کے حضور میں داخل ہوا۔ ہمارا پاک پروردگار موجود ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سترون ربکم کما ترون الشمس والقمر، عن قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے چاند اور سورج کو دیکھتے ہو۔ بھیڑ اسے دیکھنے میں حائل نہیں ہو سکتی ہے، وہ آج دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن سر کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سب کی سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے چاہنے والے اس سے راضی ہیں، اس کے غیر سے نہیں۔ ما سوی اللہ کو چھوڑ کر صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ فقر کی تلخی ان کے لیے شیرینی ہے، دنیا میں ان کے پاس فقر اور رضائے الہی ہے۔ فقر ان کے لیے نعمت خداوندی ہے، ان کی ثروت ان کے فقر میں ہے، ان کی بیماریوں میں نعمت اور لذت ہے، ان کی وحشت میں ان سے ہے، ان کا قرب سب سے دوری میں ہے، اور ان کی مصیبت میں راحت ہے۔ اے مصیبت پر صبر کرنے والوں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والوں، اپنے نفسوں اور خواہشوں سے فنا ہونے والوں، تمہارے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے ہو۔ اے لوگوں، تقدیر الہی کے ساتھ موافقت کرو، اپنے اور دوسروں سے متعلق اس کے افعال میں راضی رہو۔
تم میں جو سب سے زیادہ عقل والا ہے اس پر اپنے علم اور عقل کو ظاہر نہ کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کو علم ہے اور تم کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی عقل اور علم سے مفلس بن کر افلاس کے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ، تہی دست بن جاؤ تاکہ تمہیں اس کا علم حاصل ہو، حیرت میں گم ہو جاؤ، خود پسندی چھوڑ دو، اس میں حیران ہو جاؤ تاکہ تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ پہلا مقام حیرت کا ہے اور دوسرا مقام علم کا، پھر تیسرا مقام معلومات الہی تک رسائی کرتا ہے۔ اول ارادہ ہے، پھر مراد کا حصول ہے۔ سنو اور اس پر عمل کرو، میں تمہاری رسیاں بٹ رہا ہوں، تمہاری ڈھیلی رسیوں میں بل دیتا ہوں، جو رسیاں ٹوٹ گئی ہیں انہیں جوڑتا ہوں۔ مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، مجھے اپنا غم نہیں تمہارا غم ہے۔ میں ایک پرندے کی طرح ہوں، جہاں کہیں گروں گا دانہ اٹھا لوں گا۔ اے پھینک دیے گئے پتھروں، اے بیکاروں، اے نفس کے اسیروں اور خواہش کے غلاموں، مجھے صرف تمہاری ہی فکر ہے۔ اللہم ارحمنی وارحمہم، الہی مجھ پر اور ان پر رحم فرما۔ آگے چل کر 34ویں مجلس میں جو کہ منعقد ہوئی 2 رجب المرجب 545 ہجری بروز منگل بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا شغل سخاوت ہے اور خلق خدا کو آرام پہنچانا ہے۔ اولیاء اللہ کا شغل سخاوت کرنا اور خلق خدا کو آرام پہنچانا ہے۔ وہ لٹانے والے اور بخشش کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل اور رحمت سے جو کچھ انہیں ملتا ہے اسے سمیٹ لیتے ہیں۔ فقیروں اور مسکینوں پر جو کہ تنگ دست ہیں بخشش کرتے ہیں، جو قرض دار قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے ان کے قرض ادا کرتے ہیں۔ وہی بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، کیونکہ شاہان دنیا صرف لوٹتے ہیں، بخشش نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ کے پاس جو موجود ہوتا ہے اسے خلقت پر خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جو موجود نہ ہو اس کے منتظر رہتے ہیں، یعنی کب ہاتھ آئے اور کب اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ وہ صرف اللہ کے دست قدرت سے لیتے ہیں، مخلوق کے ہاتھوں سے نہیں۔ ان کے اعضاء کی کمائی خلق خدا کے لیے ہوتی ہے، اور ان کے دلوں کی کمائی ان کی اپنی ذات کے لیے۔ وہ صرف اللہ ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، خواہشوں اور نفسانی اغراض کے لیے نہیں۔ نہیں ان کی غرض اپنی تعریف اور توصیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر اور خلقت پر تکبر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ تکبر ان ظالموں کی صفات سے ہے جنہیں اللہ تعالی منہ کے بل دوزخ کی آگ میں جھونک دے گا۔ جب تو نے اس کی حکم عدولی کر کے اسے غصہ دلایا، تو نے تکبر کیا۔ جب مؤذن نے نمازوں کے لیے پکارا
اور تو اذان پر نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا تو تو نے اللہ پر تکبر کیا۔ مخلوق میں سے جب کسی پر ظلم کیا تو بھی اللہ پر تکبر کیا، تو اس کے حضور رجوع کر اور اخلاص سے توبہ کر، اس سے پہلے کہ وہ تجھے اپنی کسی کمزور اور عاجز مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے، جیسا کہ نمرود جیسے بادشاہ اس نے ہلاک کر دیے جب انہوں نے اللہ پر تکبر کیا تھا۔ تو اخلاص کے ساتھ توبہ کر۔ انہوں نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دینے کے بعد ذلیل کر دیا، امارت کے بعد تنگ دست کر دیا، نعمت دینے کے بعد انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، زندگی کے بعد انہیں موت سے ہمکنار کر دیا۔ خوف خدا والوں میں سے ہو جا، ظاہری و باطنی شرک چھوڑ دے۔ ظاہری شرک بت پرستی ہے اور باطنی شرک خلقت پر بھروسہ کرنا اور انہیں نفع دینے والا اور نقصان دینے والا خیال کرنا ہے۔ دنیا میں گنے چنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں دنیا ہے اور اس سے پیار نہیں کرتے، وہ دنیا کے مالک ہیں، دنیا ان کی مالک نہیں، دنیا انہیں چاہتی ہے، وہ اسے نہیں چاہتے، دنیا ان کے پیچھے دوڑتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے، دنیا ان سے خدمت لیتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی، وہ اس سے جدا ہوتے ہیں، دنیا ان سے جدا نہیں ہوتی، وہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں، دنیا ان میں تصرف نہیں کرتی۔ انہوں نے اپنا قلب اللہ تعالیٰ کے لیے درست کر لیا ہے، دنیا کے بس میں نہیں کہ ان کے قلب کو فاسد کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال لا خیر فی الدنیا الا لمن قال هكذا وهكذا، واشار بانه يفرقها بيديه۔ صالح شخص کے لیے صالح مال ہی کیا اچھا ہے۔ مزید فرمایا، دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس نے دنیا کو ایسا کہا اور ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس کی تقسیم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایسے اور ایسے ہو۔ تم خلقت کی بھلائی کے لیے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھو مگر اپنے دل سے اس کو نکال کر رکھو، ایسی حالت میں تمہیں کچھ نقصان نہ دے گی، نہیں اس کی نعمتیں اور خوش نمائی فریب دے سکیں گی۔ عن قریب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد وہ بھی نہ رہے گی۔ اپنی رائے پر تکیہ کر کے گمراہی نہ سمیٹو۔ اے بیٹا، اپنی رائے پر تکیہ کر کے مجھ سے بے پرواہ نہ ہو، کیونکہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ جس نے اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہوا اور ذلیل ہوا اور اس نے ٹھوکر کھائی۔ جب تو اپنی رائے پر تکیہ کر کے بے پرواہی کرے گا تو تو ہدایت و حمایت الہی سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ تو نے ہدایت کو طلب ہی نہیں کیا اور نہ اس کے سبب میں داخل ہوئے۔ تم کہتے ہو کہ میں عالموں کے علم سے بے پرواہ ہوں، حالانکہ تم خود علم کے مدعی ہو۔ تو بتاؤ عمل کہاں ہے؟ اس دعوے کی پہچان اور صداقت کیا ہے؟
مصیبت پر صبر کرنے سے اور اخلاص سے عمل کرنے سے تیرے علم کے دعوے کی پہچان ہوگی۔ اس سے تیری حالت میں کبھی تبدیلی نہ آئے اور گھبرا کر واویلا نہ کرے، نہ اس مصیبت پر خلقت سے شکایت کرے۔ تو اندھا ہو کر بینائی کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ تو کم عقل اور ناسمجھ ہو کر عقل و سمجھ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنے جھوٹے دعوے سے اللہ کے پاس رجوع کر، توبہ کر، اس کے سوا سب کچھ چھوڑ دے، سب سے منہ پھیر اور سب کے خالق کی طلب کر۔ تجھے کیا پڑی کوئی ٹوٹے کوئی جڑے، مالک ہو یا کنگال ہو، تو خاص طور پر اپنے نفس کی حفاظت کر حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو جائے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اپنی مراد کے راستے کو لازم پکڑ، دنیا و آخرت میں اللہ کی صحبت طلب کر، پرہیزگاری اور ما سوی اللہ سے تنہائی و یکسوئی اختیار کر۔ ہمہ وقت محور اپنے نفس کو امر و نہی کے سوا کسی چیز میں ثابت نہ کر، کیونکہ وہی تجھے ان میں ثابت رکھنے والا ہے۔ اے مردوں اور اے عورتوں، تم میں سے جس کسی کے پاس ایک ذرہ برابر بھی اخلاص اور ایک ذرہ برابر تقوی اور ایک ذرہ برابر صبر و شکر ہوگا، ٹھیک وہی نجات پائے گا۔ میں ان خصلتوں میں تمہیں مفلس و محتاج دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 35ویں مجلس جو کہ 5 رجب کو منعقد ہوئی، جمعے کے دن بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، پاک کلام اس کی طرف چڑھتا ہے، نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ اے غرور کرنے والوں، تم پر افسوس ہے، تمہاری عبادتیں زمین میں داخل نہیں ہوتی بلکہ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ پاک کلام اس کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ ہمارا پاک پروردگار جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، عرش پر استوار کیے ہوئے اور ملک پر حاوی ہے۔ اس کا علم سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کی 7 آیتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ تیری جہالت اور تکبر کے باعث میں انہیں محو کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، میں انہیں نہیں مٹا سکتا۔ تو مجھے اپنی تلوار سے ڈراتا ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تو مجھے اپنے مال کی رغبت دلاتا ہے، میں رغبت کرنے والا نہیں ہوں۔ میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے غیر سے خوف نہیں کھاتا۔ اسی سے امید رکھتا ہوں، اس کے غیر سے نہیں۔ اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے غیر کی نہیں۔ اسی کے لیے عمل کرتا ہوں، اس کے غیر کے لیے نہیں۔ میرا رزق اسی کے پاس، اسی کے دست قدرت میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بندہ اور جو کچھ بندے کی دسترس میں ہے سب اس مالک کا مال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا الہی، ان اکابرین کی نسبت باطنی مع جمیع اسرار و کمالات کے اے اللہ ہماری طرف، اور اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی طرف، سلسلے کے تمام ساتھیوں کی طرف، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف منتقل فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما۔ شریعت میں اور طریقت میں استقامت کاملہ عطا فرما، اور محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ فرائض، واجبات اور سنتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ الہی مقصود من توئی و رضا تو، محبت و معرفت خود بدے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔